علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال رکھے۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں، اور ساتھیوں سے گزارش یہ ہے کہ جو نئے ساتھی سننے والے ہیں کہ اس سے پہلے ایک نشست ہماری ہوتی ہے جس میں ہم ریویژن کرتے ہیں، تو لہٰذا وہ ساتھی جو نیا سبق پڑھ رہے ہیں وہ خود بھی جو ریویژن ہے وہ ضرور کرتے رہیں۔ تو ہم نے کیا تھا جی آیت نمبر 49 تک، ایسے ہے جی؟ جی 50 سے کریں۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جناب، ایسا ہے کہ یہاں جو آیت نمبر 48 تھی یہ تو ہم نے پڑھ لی تھی، اور 49 بھی پڑھ لی تھی، لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہاں سے انبیاء کے جو واقعات ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ جیسا پہلے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ کے اندر موجود تھے، تو اس قسم کے جو حالات آ جائیں ہمارے اوپر تو وہاں ان آیات کا اطلاق جو ہے وہ ہوگا۔ اور رسول پاک مکہ میں تھے اور ان پر بڑی مشکلات آ رہی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ انبیاء کے زمانے جتنے بھی تھے، کس سے کہنے کو جی نہیں چاہتا، واقعات کہہ رہے ہیں گے وہ بتائے۔ اور اس کے اندر اتنی خوبصورت چیزیں ہیں، آگے جا کے پتہ چلے گا کہ حضرت پہلے تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے اور کتاب کا ذکر ہے، آگے جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ جائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، کیوں جی؟ جی جی سر۔ مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ کفرستان کے اندر ان کی ولادت ہوئی، عراق کا جو علاقہ تھا، اور وہاں نمرود کی حکومت تھی، اور باپ جو تھا وہ بھی ایک پروت تھا بت خانے کا۔ تو یہ سارا کا سارا واقعہ پھر آگے آئے گا، اس کا بھی ذکر ہوگا۔ اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا۔ داؤد علیہ السلام وہ ہیں جن کے ہم دوسرے پارے کے آخر میں پڑھ چکے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ جی بالکل، جی سر۔ یعنی کہ طالوت اور جالوت کی لڑائی ہوئی تھی، تو حضرت اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بھیج دیا، اور پھر وہ جالوت جو تھا وہ قتل ہو گیا، اور وہاں بھی ذکر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا۔ داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی، تو آگے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا کہ وہ کیا چیز ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور اس کے اندر جو حضرت داؤد علیہ السلام کو چیزیں دی گئی تھیں وہ کم از کم میں اشارتاً کہہ دیتا ہوں کہ لوہے کو نرم کرنا، یہ معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، وہ معجزہ دے کے آگے آئے گا کہ لوہا جو ہے وہ نرم کیا جا سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں پتا تھا۔ تو یہ صنعت جتنی بھی ہے وہاں سے چلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو اس کے اندر انہیں ہوائیں اور پہاڑ جو تھے ان پر قدرت دے دی کہ وہ سنتے بھی تھے، پہاڑوں کو پرندوں کی آواز سنتے تھے، ہوا کے اوپر تھا اللہ تعالیٰ نے معجزہ مطلب دیا ہوا تھا، وہ کس طریقے سے سفر کرتے تھے جن اور ان کے ساتھ۔ تو اس سے جو ہوائی جہاز وغیرہ ہمارے بنے ہیں یا زمین سے اوپر اٹھنا، یہ سارے کے سارے واقعات کا اشارہ وہاں آئے گا۔ لیکن ان ساری چیزوں کے پیچھے جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ توحید کی طرف لانا،
کہ یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں، بے شک وہ معجزات کی شکل میں ملیں، تو تب بھی بِإِذْنِ اللہ ہوتا ہے، ایسا ہی ہے جی، جی سر جی معجزہ بھی۔ سر اور اگر مسخر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انسان آج انہی کو دیکھ کے یا ان کو نہ دیکھ کے چیزوں کو مسخر کر لیتا ہے، تو اصل میں اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ قوانین قدرت تو میں نے بنائے ہیں، تو وہ اگر مسخر کیا ہے تو میں نے کیا ہے، تو جب آنکھوں کے اندر سے وہ پردہ ایک آ جاتا ہے یا جہالت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، انسان ترقی کے اندر اپنا قدم رکھ لیتا ہے اور نئی اس کو تو کیا کہیں گے انوینشن کر لیتا ہے، ایجاد، تو وہاں کھڑا نہ ہو جائے بلکہ اس کے پیچھے دیکھے کہ یہ کس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کس خالق نے، کس مالک نے یہ سارا سلسلہ پورا کیا ہے۔ یہ سارا ہم آگے پڑھیں گے، یہ میں اس لیے تمہیداً بتا رہا ہوں کہ یہاں سے وہ انبیاء کے واقعات جو ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں۔ تو پڑھتے ہیں جی آگے، وہذا، وہ تو پڑھیں گے وہذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون۔ یہ لفظ ایک آیت رہ گئی تھی وقت کی کمی کی وجہ سے، تو اس کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ ہے، اور پچھلی آیت ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو 3 چیزیں دی۔ ایک کیا تھی پہلی جی؟ فرقان فرقان کس کو کہتے ہیں؟ کرنے والی چیز، کو باطل میں فرق کرنا اچھائی حق اور باطل کے فرق کرنے درمیان والی فرق چیز کرنے والی کتاب۔ جی، یہ پڑھ لیا تھا یا نہیں پڑھا تھا؟ یہ پڑھ لیا تھا، لیکن آج ریویژن میں میرا خیال ہے نہیں آیا، کیا آیا ہے؟ آیا جی ہے اچھا جی، ریویژن ہوئی ہے۔ وَضِيَاءً، اور روشنی دی، اور وَذِكْرًا، اور کیا تھا؟ اور نصیحت، اور نصیحت للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اور وہ کیا چیز تھی جو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی؟ کون سی کتاب؟ تورات تورات، بالکل ٹھیک۔ تو اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر آپ کفار مکہ نے تورات کے بارے میں سنا ہوا ہے، اس لیے کہ وہ تو مکہ میں تھے یہود، لیکن پتہ تھا وہ سفر کرتے تھے، یہ ذرا دیکھیے گا جی، تو ان پر جو رسول آیا تھا یا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق تھا، اور تو وہی رسول ہے جس نے یہ قرآن مجید اور اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا ہے۔ تو متقین کی آگے آ رہی تھی کہ متقین الذین یخشون ربہم بالغیب، اور متقین وہ لوگ تھے یا وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے غیب کی حالت میں ڈرتے ہیں، یا بے دیکھے رب۔ 2 ترجمے ہیں اس کے، ایک تو ترجمہ تھا کہ بغیر دیکھے رب سے ڈرتے ہیں، اور دوسرا یہ تھا کہ لوگوں کی آنکھوں سے اگر اوجھل ہوں، اکیلے ہوں، تو اس وقت بھی وہ کیا محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ دونوں ترجمے ذہن میں رکھنے ہیں، میں اسی لیے اس کو دوبارہ اس کو کیا ہے، تو وہ ڈرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ، اور وہ قیامت کی گھڑی سے بھی مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، ترجمہ کریں جی، وَهَذَا ذِكْرٌ، اور یہ ایک جی اب ذکر پر یہاں آگے ذکر کا مطلب قرآن مجید بھی ہے، اور ذکر کا مطلب نصیحت بھی ہے، اور یہ ایک ذکر ہے۔ ترجمہ کیا کریں گے؟ اور یہ ایک نصیحت ہے، اور یہ ایک، چلو نصیحت کر لیں، ورنہ ذکر زیادہ بہتر رہے گا، اس لیے کہ اس کے اندر دونوں معنی آ جائیں گے۔ ذکر ہے، یہ ایک اور یہ ذکر ہے۔ ذکر ہے، کون سا ذکر؟ مبارکن، تین آ گیا ہے، جو برکت والا ہے، برکت والا۔ برکت والا۔
تو ترجمہ بنے گا کہ یہ ایک برکت والا ذکر ہے، یہ ایک بابرکت ذکر ہے۔ تو میرے خیال ہے والا پہ زیادہ آپ کا جی چاہ رہا ہوگا جی میم کی وجہ سے۔ جی جی تو ترجمہ کریں وہذا ذکر مبارک، اور اور یہ ایک برکت والا ذکر ہے۔ یہ ایک برکت والا ذکر ہے۔ ذکر ہے انزلنا، تو انزلنا جی جو ہم نے جسے نازل کیا کیا۔ جسے ہم نے نازل فرمایا، جسے ہم نے نازل کیا، تو جیسا ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تورات، اسی طریقے سے یہ ذکر قرآن مجید جو ہے یہ برکت والا، یہ بھی ہم ہی نے نازل کیا۔ تو اللہ اب سوال پوچھ رہا ہے افا انتم لہو منکرون، منکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والے۔ تو آ کا مطلب ہے کیا؟ افا انتم، کیا تم ہو لہو، اس اس قرآن مجید کا، اس ذکر کا، منکرون انکار کرنے والے۔ انکار کرنے والے تو کیا تم اس بریکٹ میں کر لیں قرآن کا انکار کرنے والے ہو؟ کرنے والے ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر۔ جی پروفیسر صاحب۔ جی وہذا ذکر مبارک، اور یہ ایک مبارک ذکر ہے، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا، افا انتم لہو منکرون، تو کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ کیا تم اس کا انکار کرنے والے ہو؟ اب آ جاتا ہے آگے، واقعہ لمبا آ جاتا ہے، ہم اس کو ذرا جلدی میں پڑھیں گے اس وجہ سے کہ یہ کچھ تھوڑا سا شروع کے اندر وقت لگے گا ہمارا، آگے پھر وہی آیات ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ یہ ہے جناب آیت۔ اب یہ یہاں کیوں آیت آ رہی ہے، آگے واقعہ کیوں آ رہا ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قریش مکہ، کفار مکہ یا مکہ کے لوگ جو تھے، یہ کن کی اولاد میں سے تھے؟ یہ حضرت السلام کی ادا سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو لہذا ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ تمہارے باپ دادا جن کے دین پر تم لگے ہوئے ہو، کہتے ہو کہ بھی ہم تو اپنے آباء و اجداد کو اسی پر پایا، اس پر ہم چلنے والے ہیں، تو اگر تم پیچھے جاؤ تو تمہارے جو بہت بڑے والدین میں سے ہیں وہ کون ہیں؟ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام۔ تو ان کی بھی ہم آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ وہ کیسے تھے۔ یہ ہو گیا جی سیاق و سباق۔ جی جی تو پڑھیں میرے ساتھ پھر وَلَقَدْ، اور بے شک بے شک یقیناً اور بے شک، اور ٹھیک ہے، بے شک آتینا، ہم نے دی، ہم نے دیا، ہم نے دی، ابراہیم، ابراہیم اسلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو۔ اب لفظ آ رہا ہے رشدہ، اس کو ذرا دیکھنا ہے ہم نے۔ پہلے کیا معنی پڑے ہوئے ہیں اس کے جی کیسر بھائی؟ ہدایت، ہدایت والا۔ جی آپ نے پڑھا ہوا ہے ہدایت، بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ قد تبین الرشد من الغی، ایسے ہی ہے نا؟ جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا الٹ جو ہے وہ ہے غی۔ تو ہدایت اور بے ہدایتی غی کو کہہ دیں گے یا گمراہی کو کہہ دیں گے، تو ایک تو معنی یہ آ گیا۔ ایک اور بھی معنی اپنا پڑے ہوئے ہیں یتیم کے بارے میں کہ وَإِنْ آنَسْتُمْ رُشْدًا، جی وہ کیا پڑھا؟ پختگی، سمجھداری، سمجھداری، بالکل وہ دوسرا معنی سمجھداری۔
یعنی کہ جب وہ جوانی کو یتیم بچہ پہنچ جائے، سمجھداری کی عمر کو ہو، تو اس کے کتنے معنی ہو گئے؟ کم از کم دو معنی، ایک تو ہدایت ہے اور ایک سمجھداری ہے۔ اب یہ دونوں ہم معنی اس جگہ پہ آ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، تو بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی کیا دی؟ سمجھداری، اس کی سمجھداری دی، ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی اس کی ہدایت دی، اس کی ہدایت دی، من قبل، اس سے قبل، اس سے پہلے، اس سے پہلے۔ وہ قبل کون سا ہے؟ کس کا ذکر ہوگا؟ اوپر آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو ذکر ہے آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا، اور ان کو بھی جو سمجھداری دی تھی یا ہدایت دی تھی وہ کس نے دی تھی؟ اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ نا کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہم ہی نے دی تھی، ایسے ہی ہے۔ اگر یاد ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس زمانے میں تھے، ماحول کا اثر تو یہ تھا کہ والد جو تھا آزر، وہ پروت تھا، کس کا؟ جی، بت خانے کا پروت تھا، بہت بڑا۔ اور ابراہیم علیہ السلام اس وقت ہی ہدایت کی تلاش میں انہوں نے دیکھا، جب سمجھداری کی عمر کو پہنچے تو وہ لفظ آتا ہے کہ بھئی جب انہوں نے کوکب ستارے کو دیکھا تو کیا کہا؟ جی، کہا ہاذا ربی، جی، اور جب انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، جب وہ ڈوب گیا تو کہا کہ میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور پھر قمر کو دیکھا اور پھر وہی الفاظ کیے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ایک درخواست بھی کی کہ اگر اللہ مجھے ہدایت نہیں دے گا تو میں ہدایت نہیں پاؤں گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بتوں کے ساتھ، بتوں کو درمیان میں رکھتے تھے، اللہ کا تصور تھا، تو لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ اور اپنے درمیان وہ جو بتوں کا تعلق تھا یہ ختم کر دیا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے، بالکل یہ کوئی غلط بات تو نہیں کی جا رہی کہ جو سمجھ میں نہ آنے والی ہو۔ تو میں گزارش یہ کروں گا کہ ہم اگر اپنے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان اب بہت ساری چیزوں کو رکھے ہوئے ہیں، بہت ساری چیزوں کو، بہت سے بت بنائے ہوئے ہیں ہم نے، کچھ انسانوں کی شکل میں ہیں، کچھ مکرومی شکل میں ہیں، کچھ اپنے جو دل ہے یا اپنی جو خواہشات ہیں اس میں ہیں، تو ان سارے بتوں کو توڑنا ہوگا۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ صرف ایک بت تھے جو دکھائی دے رہے تھے، ان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو باقاعدہ اپنا غصہ نکالا اور اللہ تعالیٰ نے کہا۔ تو اب دوبارہ پڑھتے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، ترجمہ کریں۔ اور بے شک ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی سمجھداری دی یا ہدایت دی۔ ٹھیک ہے جی، من قبلو بھی آپ نے ترجمہ کر دیا ڈاکٹر صاحب نے۔ تو بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے اس کی سمجھداری دی، اور بریکٹ میں ہدایت مطلب اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، وَكُنَّا، اور ہم تھے، اور ہم تھے بِهِ، اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یا ابراہیم علیہ السلام کو عالمین، جاننے والے۔ یہ چونکہ کن نا آیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، بادشاہت، اس کے لیے نا کا لفظ آیا ہے، لہذا اس کے لیے عالمین ہی لفظ آیا ہے، جمع کا بھی۔ جی آگے پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تھوڑا سا اوپر کریں جی سر اس کو۔ ہاں جی،
اب جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ہدایت آ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ ہدایت دے دی، تو اب وہ درمیان میں بہت ساری چیزیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں اس سارے کا سارا ذکر ایک جگہ پر نہیں آئے گا۔ تو میں نے گزارش کی تھی کہ کوئی بھی واقعہ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر جو چیزیں پڑھی ہوئی ہیں ان کڑیوں کو جوڑنا پڑے گا۔ اب جب سمجھ آ گئی تو تبلیغ شروع ہو گئی۔ وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ، یہ جناب لفظ ہے۔ اب اس میں کچھ الفاظ نئے ہیں۔ تماثیل لفظ آیا ہے جی، تو اس کی واحد کیا ہوتی ہے؟ تمثال۔ تمثال، مادہ کیا ہے؟ مثال، مثال کا، مثل کا، میم سے لام۔ تو کسی چیز کی مثل بنا دینا کسی چیز کو، خواہ تصویر میں، خواہ مجسمے میں، خواہ کوئی بت وغیرہ بنا دیں، تو وہ کیا بن جائے گا؟ تماثیل بن جائیں گی۔ زیادہ ہوں گی تو تماثیل، اور اگر ایک ہوگی تو تمثال بن جائے گا۔ تو ایک تو بنا۔ اچھا جی، میں نے بتایا تھا کہ اس کا جو جمع ہے، واحد ہے، وہ کیا ہے؟ تمثال۔ تمثال، اور واحد کیا ہے؟ جمع کیا ہے اس کی؟ تماثیل، اب مجھے بتائیے کہ تماثیل اگر جمع ہے تو یہ کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر، جی، جمع مکسر۔ مکسر کا مطلب یہ ہے کہ اصل لفظ کی ترتیب جو تھی یہاں ٹوٹ گئی، اور غیر عاقل بھی ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اگر جمع مکسر ہو، ٹوٹی ہوئی ہو، وہ لفظ قائم نہ رہے، تے میم تمثال لفظ ہے تو اس کے درمیان میں الف آ گیا ہے، تما بن گیا، اور سیل بن گیا، تو یہ ٹوٹ گیا لفظ۔ اور یہ کیا اپنا مذکر کے طور پر استعمال ہوگا یا مؤنث کے طور پر؟ چلو آسان کر دیتے ہیں، مؤنث کے طور پر، مؤنث کے طور پر۔ لہذا اس کے لیے اللہ تی آ رہا ہے۔ اللہ تی کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ الذی، اللہ تی مذکر کے لیے آتا ہے، اللہ تی مؤنث کے لیے آتا ہے، تو جمع کا صیغہ نہیں، یہ واحد کا ہے۔ اور آگے لہا بھی آ رہا ہے، وہاں بھی ہننا نہیں آیا، تو دونوں کے معنی جمع کے ہی کریں گے۔ یہ ہے عربی کا سبق۔ تو وہ ساتھی جو عربی کے سبق کو نہیں جانتے وہ اس سے پریشان نہ ہوں، اس لیے کہ ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی سر۔ اچھا جی، تو اذ قال لأبیہ، ترجمہ کریں۔ جب اس نے اپنے باپ نے کہا، جب اس بریکٹ میں ابراہیم علیہ السلام نے کہا لأبیہ، اپنے باپ اپنے باپ سے، وقومہ، اور اپنی اپنی قوم سے، اپنی قوم سے۔ آگے جناب انورٹڈ کامز آ جاتے ہیں جی، تو ترجمہ بنے گا کہ جب اس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا۔ کریں جی ترجمہ۔ اور جب اس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم سے کہا، بلکہ پوچھا، ما ہذہ تماثیل، بلکہ حاضی ہی آیا ہے۔ حاضہ ہوتا ہے مذکر کے لیے، یہاں بھی حاضی ہی آیا ہے۔ اور کس وجہ سے؟ کہ آگے جو تماثیل آ رہا ہے وہ جمع مکسر ہے، بس یہ مجھے بتانا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یہ کیا کریں گے؟ تماثیل کے بہت سارے معنی آئیں گے، تو ہم کیا ترجمہ کریں گے جی؟ یہ ایسی مورتیاں جی، یہ بت تماثیل، مورتیاں، مجسمے کہہ لیں، مورتیاں، جی یہ مورتیاں، ٹھیک ہے جی۔ کیا ہیں یہ مورتیاں؟ اللاتی، جن پر، اب جس پر نہیں ہوگا، جن پر، انتم، تم، تم، ٹھیک ہے، جن پر تم
لہا من بن جائے گا اسی لیے. اب اللہ تی بھی آ گیا ہے، جنہیں، لہا جن کے لیے، انتم عاکفون پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، جمے بیٹھے ہو. ہاں جی، جم کر جی، بیٹھنے والے. اعتکاف کا جن مطلب پر ہوتا تم ہے کہ باقی دنیا سے کٹ جانا، اپنے خیالات اور اپنی جو سوچ سمجھ ہے، توجہ، وہ ایک ہی جگہ پہ مبذول کر کے بیٹھ جانا، جس کو اعتکاف کہتے ہیں. تو اس کے لیے ہم نے لفظ کیا تھا جم کر بیٹھنا. تو جم کر عاکفون اس میں فاعل ہے، جمع ہے. جی تو کیا ہوگا اس کا معنی؟ عاکفون جمے بیٹھے ہو یا جم کر بیٹھنے والے ہو. جم کر بیٹھے، جم کر ٹھیک ہے جی. بیٹھنے والے. جب جی میں پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر باقی ترجمہ کریں گے. اذ قال لأبیہ وقومہ، اور یاد کرو جب اس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، یہ مورتیاں جن کے لیے، جن پر تم جمے بیٹھے ہو، وہ کیا ہیں؟ اب یہ ترجمہ کریں گے دونوں آیات کا داؤد بھائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا سے. جی سر. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ، اور بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے اس کی سمجھداری دی. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم اس ابراہیم علیہ السلام کو جاننے والے تھے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، یاد کرو جب اس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا، ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون، کیا ہیں یہ مورتیاں جن پر تم جم کر بیٹھنے والے ہو. بالکل ٹھیک ہے جی. اب جو آپ کو مشکل بنائے گا وہ اللہ تی اور لہا. آپ نے اس سے گھبرانا نہیں ہے. اللہ تی اس میں موصول ہے تماثیل کے لیے، اور لہا آ رہا ہے جن پر. ٹھیک ہے جی. جن کے لیے، ان پر تم اعتکاف کرنے والے ہو. تو ہماری زبان میں آسانی سے سمجھنا ہے تو جن پر تم جم کر بیٹھنے والے ہو. ہو گیا جی. جی سر. اب انہوں نے جو جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کے لوگوں نے، وہ تھا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کفار مکہ کو بتانا تھا. تو کفار مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھی ہم نے ان پر اپنے لات اور منات اور عزا بت جو ہیں، یا اس کے علاوہ جو مورتیاں ہیں، ان پر آباء و اجداد ہمارے کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کے باپ دادا کی کہانی بتا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالو، ترجمہ کریں جی. انہوں نے کہا وجدنا، ترجمہ ہم نے پایا آباءنا، اپنے اپنے آباء و اجداد کو. اب ترجمہ کرنا ہے لہا کا. تو ہا کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ مورتیوں کی طرف. تماثیل. جی بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، لہا ان مورتیوں کے لیے، عابدین عبادت کرنے والے. جی کرتے ہوئے، کرنے والے کہہ لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے آباء و اجداد کو ان بریکٹ میں مورتیوں کی عبادت کرنے والے پایا. وجدنا ہو گیا جی. یہ جی اب سبق کیا ملتا ہے؟ سبق بھائیو یہ ملتا ہے کہ اسی جگہ پر جس جگہ پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ہدایت دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہدایت کے لیے آگے بڑھے، اور اللہ نے ہدایت بھی دے دی، نبی بھی بنا دیا. ایسا ہے. اور دوسرے لوگ نہیں بڑھے. اللہ نے تو نبوت دینی ہے جس کو وہ جی چاہتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہدایت اس کو ضرور دیتا ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے
کہ میرے آبا و اجداد بھی اسی مذہب پر تھے، اسی مسلک پر تھے، اسی دین پر تھے، تو میں بھی اس وجہ سے اسی دین پر ہوں۔ تو سبق یہ ہے کہ آدمی اپنا فکری طور پر اپنی سوچ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اس وجہ سے ایمان نہ لائے کہ میرے باپ، ہاں اگر والدین قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے ہیں اور آپ کو مجھے سمجھ ہے کہ ہاں میرے والد جو تھے یا میری والدہ وہ قرآن اور سنت پر عمل کرنے والے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی مسلمان ہونا چاہیے، تو پھر ٹھیک، کیوں جی؟ جی بالکل سر۔ اور اگر یہ ہے کہ چونکہ میرے باپ دادا اس قسم کے مسلمان تھے اور ہم بھی ایسے ہی مسلمان ہو گئے، تو پھر شعوری مسلمان ہم نہیں ہیں۔ کیا خیال ہے؟ جی جی ہم پھر کون سے ہو گئے؟ موروثی مسلمان۔ بالکل۔ تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ موروثی مسلمان چاہتا ہے یا شعوری مسلمان چاہتا ہے؟ شعوری۔ شعوری۔ تو پہلے اس چیز کو دیکھنا ہے۔ بالکل ہم نے بھی اپنے بچے آگے چھوڑ کے جانے ہیں، ان کو بھی بتانا ہے کہ بیٹا اگر قرآن تمہارے پاس موجود ہے، سنت رسول موجود ہے، جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا پیغام پہنچایا، جرت کا کام ہے یا نہیں ہے؟ بالکل بہت بڑی بات ہے اپنے والد کے سامنے چھوٹا ہوتے ہوئے، والد بھی ہو، اور ان کو یہ نصیحت کرنا۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ رسول ہے، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو ایسے اشخاص ہیں قرآن مجید میں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہمیں شاید ایک کا پتہ ہے، کیا خیال ہے؟ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ گیا نا؟ اسی قسم کے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے ان کے بارے میں بھی اسی قسم کی یہی آیت ہے کہ ان کا بھی تمہاری ان کی زندگی بھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، انہوں نے وہی کام کیا جو ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، لیکن یہاں سے ضرور ہم سبق حاصل کریں گے کہ ان کی زندگی کا واقعہ اگر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تو ہم تقلید کا کہنا ہے، بات تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مانیں گے، اس لیے کہ وہ آخری رسول ہیں، کیوں جی؟ لیکن سبق یہاں سے ضرور لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قولا، ترجمہ کریں قول، آگے جی میں پڑھ رہا ہوں۔ اس ابراہیم علیہ السلام نے اس کہا، ابراہیم نے ابراہیم علیہ کہا، السلام نے کہا لقد، اب تم بھی دو دفعہ آئے گا، لقد کن تم بھی آئے گا، ان تم بھی آئے گا۔ تو میں گزارش یہ کر رہا ہوں ساتھیوں سے کہ ترجمہ کرتے ہوئے ہر ایک لفظ کا اگر ترجمہ اپنی زبان میں نہیں ہوتا تو گھبرائے نہیں، اس لیے کہ ہم ترجمانی کر رہے ہیں۔ کوئی بھی زبان کسی دوسری زبان کے اندر اس کا ترجمہ لفظ بلفظ نہیں ہوتا، ایسے ہی ہے؟ جی سر۔ ہاں، تو اب قالا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، لقد بے شک، بے شک، کن تم تم ہو، جی تم ہو، آپ سامنے ہے نا، سامنے ہے وہ، تو تم ہو ہی کہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، تو اگر تو یہ ہوگا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو جو ان سے بات کر رہے ہیں کہ تم ان پر جمے بیٹھے ہو، یہ کیا چیز ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر اپنے آباء و اجداد کو عبادت کرنے والے پایا۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے جو کیا وہ ڈائریکٹ سپیچ میں بھی آئے گا، تو کن تم کا ترجمہ تھے میں نہیں ہوگا، تم ہو آئے گا، ٹھیک ہے جی؟ تم ہو، ان تم اب آ گیا ہے، تم بھی و آباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد، اور تمہارے آباء و اجداد بھی، جی کس فی ضلال مبین پہلے پڑھ چکے ہیں،
खुली वाज़ेह गुमराही, खुली गुमराही में। वाज़ेह गुमराही में, खुली गुमराही में, दोनों। तो हम वाज़ेह गुमराही में इत्तेफाक कर रहे हैं, खुली भी ठीक है। तो जगन वो आपने हारमोनी पैदा करनी है, तो इस वजह से हम खुली, तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद खुली गुमराही में हो। गुमराही में जी हो। गुमराही में। क़ालू, उन्होंने जी तर्जुमा। कहा, उन्होंने कहा, अब उन्होंने कहा, वो कौन थे? कौन? उनकी कौम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम, कौम। जी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कौम जो काफिर थे, उन्होंने कहा, जो कहेंगे कनान वाले लोग, जी, तो उन्होंने कहा अजीतना बिल हक़्क़ि अम अंता मिनल लाइबीन। अजीतना बी आ रहा है, बी तू हक के साथ है? नहीं, देखो ना, जीता का मतलब होता है आना, लेकिन जीता के साथ सिला बा का आ जाए तो उसका मतलब क्या है? लेकर आना। जी बिल्कुल, ये ज़हन में रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो माने को बदल देती हैं। तो अजीतना बी तर्जमा होगा क्या तू लाया है, क्या तू हमारे पास लाया है। हमारे पास, अजीतना क्या तू हमारे पास लाया है, अल हक़्क़ि, अब अल अलिफ में पढ़ रहा हूँ, हक, तो आप पूरा पढ़ते हैं, अजी कालू अजीतना बिल हक़्क़ि, तो उन्होंने कहा क्या तू हमारे पास हक लेकर आया? जी, क्या उन्होंने कहा कि क्या तू हमारे पास हक लेकर आया है? अम अंता मिनल लाइबीन, ये मुमकिन है आपको परेशान करे। लाब किसको कहते हैं? खेल को, खेल को। लाइब कहते हैं खेलने वाले को, और उसकी जमा मिन की वजह से बदल गई लाइबीन, वरना लाइबून था, तो मिन की वजह से लाइबीन बन गया। तो लाइबीन का मतलब क्या होगा? खेलने वाले, खेलने वाले, या तुम खेलने वालों में से है। जब आदमी खेल रहा होता है तो वो सीरियस बात नहीं कर रहा होता, क्यों जी? जी। तो ये इसका मतलब ये है, क्या तुम बस दिल लगी ही कर रहे हो या फिर हक की बात है? तो इसका तर्जमा करेंगे तो उन्होंने कहा कि क्या तू हमारे पास हक लेकर आया है, अम या अंत मिनल लाइबीन, या तू खेलने वालों में से है। ठीक है जी, जी खेलने यहाँ वालों तक में हुआ से। जी। तो यहाँ तक इंशाल्लाह इसको जरा दोहरा लेते हैं, 2 मिनट हमारे पास मौजूद है। आगे जो चीज है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अर्ज़ो समा का जिक्र करता है, उसका इंशाल्लाह जिक्र कल आएगा। तो जी पढ़ें जरा अपने कैसर भाई। जी, कालू वजदना आबाअना, नहीं, इससे पीछे है ना, पीछे से करेंगे जी। इज कॉल, जी आज यहाँ से पढ़े, जल्दी पढ़ दीजिए। जिक्र मुबारकुन अंजलनाहु, और ये बरकत वाला जिक्र है जिसे हमने नाजिल किया। अफा अंतुम लहू मुनकिरून, क्या तुम इसका इनकार करने वाले हो? लक़द आतैना इब्राहीमा रुशदहू वलक़द, और बेशक हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उसकी समझदारी दी या उसकी हिदायत दी, मिन कबलू, इससे पहले, वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानने वाले थे। इस कौल अली अबीही व कौमिही, जब उसने अपने बाप और अपनी कौम से कहा, मा हाज़िहि तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, क्या है ये मूर्तियां जिन पर तुम जम कर बैठने वाले हो? क़ालू वजदना आबाअना लहा आबिदीन, उन्होंने कहा हमने इन पर, यानी हमने अपने आबाओ अजदाद को इनकी इबादत करने वाले पाया। क़ाल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फी दलालिम मुबीन, उस इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेशक तुम और तुम्हारे आबाओ अजदाद खुली गुमराही में हो। क़ालू अजैतना बिल हक़्क़ि, उन्होंने कहा क्या तू हमारे पास हक लेकर आया है?